بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح تاریخ میں ہم پڑھتے آئے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ دریا اپنا رخ بدل لیتے ہیں، جہاں کہیں دریا تھے آج وہاں آبادیاں ہیں، اور جہاں آبادیاں ہیں وہاں کچھ اور رہ گئے۔ یہ دنیا ہر لحظہ ہر لمحہ بدلتی دنیا ہے، آج کا دوست کل کا دشمن، کل کا دشمن آج کا دوست۔ آج کی جو سیاسی دنیا ہے، آج ہم آپ کو 2-3 تصویریں دکھائیں گے اور ان تصویروں کی مدد سے ہم آپ کو 2-3-4 باتیں سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے پہلی تصویر ہے، اس میں پاکستان کے وزیر خارجہ، افغانستان کے وزیر خارجہ اور درمیان میں چائنا کے وزیر خارجہ۔ یہ تصویر فقط ایک تصویر نہیں، یہ تصویر کہانیاں لیے ہوئے ہے، داستان لیے ہوئے ہے، مسکرا رہی ہے، چیخ رہی ہے، چنگاڑ رہی ہے، خوشی سے پھولی نہیں سما رہی ہے تصویر۔ تو یہ تصویر کیا کہہ رہی ہے کہ سی پیک کو افغانستان تک شفٹ کریں گے۔ یہ اس پورے خطے کے اندر جو پیراڈائم شفٹ ہو رہا ہے، اس شفٹنگ پیراڈائم کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو آپ کو پوری کہانی سمجھ میں آ جائے گی۔ شفٹنگ پیراڈائم کیا بنا، ہم صرف اشارہ کریں گے، کہانی آپ نے خود سمجھنی اور بنانی ہے۔ یہ شفٹنگ پیراڈائم کیا ہے کہ تمہاری اجارہ داری یہاں پہ ختم ہو رہی ہے، اور تم نے جس ہمارے ہمسائے کو ہمارے خلاف استعمال کیا، آج وہ ہمسایہ ہمارے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کھڑا ہے۔ یہ ایک اسٹریٹجی ہے، ایک شفٹنگ پیراڈائم ہے جو آج مسکرا رہا ہے۔ بنگلہ دیش تمہارے اثر سے نکل چکا ہے، افغانستان تمہارے اثر سے نکل چکا ہے، اور یہ پورے کا پورا جنوب ایشیا کیا ہے، بدل رہا ہے۔ اس بدلتے ہوئے جنوب ایشیا کے اوپر جو لوگ نظریں رکھتے ہیں ان کو یہ کہانی پوری سمجھ میں آ رہی ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس بدلتی ہوئی دنیا کے اندر پاکستان اپنا ایک بہت اچھا رول اور کردار ادا کرے گا۔ اس کے اوپر آپ ڈاکٹریٹ کر سکتے ہیں، مکالمے لکھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، سینکڑوں گھنٹوں بیٹھ کے اس کے اوپر آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں۔ ہم نے صرف ہلکا سا اشارہ کیا ہے، اس کہانی کو آپ سمجھ سکتے ہیں، اور اس تصویر نے نہ جانے کل سے کہاں کہاں آگ لگائی ہوئی ہے۔ اور ہم نے نہیں کہا تھا، انڈین پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر راہل گاندھی نے کیا کہا تھا، اس نے کہا تھا مودی کو مخاطب کرتے ہوئے کہ مودی جی آپ نے کیا کیا، آپ نے چائنا کو اور پاکستان کو کیا کر دیا، کلوز کر دیا، اتنا کلوز کر دیا کہ ہم بہت دور چلے۔ تو یہ تصویر بول رہی ہے، بتا رہی ہے، مسکرا رہی ہے، سب کچھ بازبان حال بھی اور بازبان قال بھی کہہ رہی ہے۔ آگے چلتے ہیں، یہ دوسری تصویر ہے، اس میں شہزادہ محمد بن سلمان ہے، اس میں ڈونلڈ ٹرمپ ہے، اور شام کے اس وقت کے جو حکومت کے سربراہ ہیں وہ ہیں جن کو دنیا الجولانی کے نام سے جانتی تھی۔ اور آپ کو یاد ہوگا یہ کون تھے، یہ القاعدہ کے بہت ہی سرکردہ رہنما تھے، اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو آج ہینڈ شیک کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یو آر لوکنگ سو اسمارٹ ہینڈسم، اسی امریکہ نے اس جولانی کے سر کی قیمت $10 ملین مقرر کی تھی کہ اس کا سر جو لے کے آئے گا تو یہ دنیا بدلی کہ نہیں بدلی۔ اور صرف ہینڈ شیک نہیں کیا، شام کی حکومت کو تسلیم کیا، اس کے اوپر سینکشنز اٹھائیں، اور سعودی عرب نے اور قطر نے اور پورے گلف نے مل کر کیا کیا کہ شام کا جو پورے کا پورا قرضہ تھا وہ سارے کا سارا قرضہ بھی ادا کر دیا۔ یہ ایک مڈل ایسٹ کی پوری کہانی ہے جو سب کچھ بتا رہی ہے۔ کیا بتا رہی ہے کہ 70 سال سے شام کے اوپر جو ایک قبضہ تھا، پرو ایرانین حکومت تھی، اس کو ہٹا دیا گیا۔ اور اس کی ایک اور خاص بات کیا بنا کہ شام کے اوپر جو حالات ہیں اور شام جو بدلا ہے، ٹرکش یعنی کہ عثمانی حکومت بھی اور سعودی حکومت بھی، یہ دونوں ایک پیج کے اوپر ہیں، اور ان سب کی خواہش کیا ہے کہ شام بدلے، شام بدلے گا تو مڈل ایسٹ کے اندر حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ اس پہ اسرائیل تھوڑا سا امریکہ سے ناراض بھی ہے، اور شام کو عرب کی فوڈ باسکٹ بھی کہتے ہیں۔ اور آپ نے سنا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر کیا ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر سارے قافلے تجارت کے شام کی طرف آتے۔ شام فوڈ باسکٹ ہے عرب کی، اور زمینی راستے جتنے لگتے ہیں سعودی عرب کو، شام کو، جارڈن کو، شام اس کا ہارٹ بنتا ہے، قلب بنتا ہے۔ یہ ایک اور بڑی تبدیلی ہے جو دنیا کو کچھ پیغام دے رہی ہے، سوچنے والے سمجھنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، حکمت والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، بصیرت کی آنکھ رکھنے والوں کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔
یہ ایک اور تصویر ہے جس میں ٹرمپ اور جنوبی افریقہ کے صدر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹرمپ نے جب جنوبی افریقہ کے اوپر بات کی تو جنوبی افریقہ کے صدر نے مسکراتے ہوئے کیا کہا؟ اس نے مسکراتے ہوئے کیا کہا کہ ریسپیکٹڈ پریزیڈنٹ، ہمارے پاس آپ کو دینے کے لیے کوئی ہوائی جہاز نہیں۔ اس سٹوری نے، اس کہانی نے بھی ساری کہانی کو عیاں کر دیا، ببانگ دہل بیان کر دیا۔ تو یہ دنیا مقافات کی دنیا ہے، بدلتی دنیا ہے، اسٹریٹجک دنیا ہے۔ اس کے اندر ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر ساعت اور ہر آن دنیا بدل رہی ہوئی ہے۔ اس بدلتی ہوئی دنیا کے اندر جو ایکیومن چاہیے، جو بیداری مغز چاہیے، جو حالات کے اوپر نظر رکھنے والی نظر چاہیے کہ اس بدلتی ہوئی دنیا کے اندر آپ نے کیا رول پلے کرنا ہے، کہاں کیا کہنا ہے، کتنا کہنا ہے، کیسے کہنا ہے، کہاں پہ ضرب لگانی ہے، کہاں پہ خاموشی اختیار کرنی ہے۔ اس بدلتی ہوئی دنیا کے اندر آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور اس دنیا کے اندر پاکستان کا کردار بہت اہم سے اہم تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ نے آپ کو فتح عطا فرمائی۔ سی پیک، صرف سی پیک پاکستان کے اندر نہیں، افغانستان تک جائے گا، اور افغانستان سے آگے کہاں تک جائے گا یہ صیغہ راز میں رکھتے ہیں۔ کسی اگلی گفتگو میں آپ کو بتائیں گے۔ شام بدلا، جنوب ایشیا کے اندر تبدیلی آ رہی ہے۔ تو یہ کچھ تصویریں ہیں، تصویروں کی مدد سے کہانیوں کو مکمل کرتے ہیں۔ سوچئے، سمجھیے اور اپنے حصے کا کردار ادا کیجئے۔ کنیکٹ رہیے، جڑے رہیے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔